आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर एक दो रोज़ में मुआहिदे का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने दावा कर दिया। CNBC को इंटरव्यू में कहा, ईरानी हुक्काम से बातचीत कर रहे हैं, आज या कल कोई मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। मुआहिदे के बाद तेल और एनर्जी की कीमतों में कमी मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्वस अमले को फौरी मुअत्तल करके गैर जानिबदार तहकीकात कराए। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। पलवशा खान का कहना है, सरदार जावेद अयूब के हल्के LA-27 मुजफ्फराबाद में धांधली का नोटिस लिया जाए। वीडियो शवाहिद सामने आने के बाद खामोशी इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचा रही है। हर महाज पर कश्मीरी भाइयों के लिए लड़ेंगे। मकबूजा वादी में मावराए अदालत कत्ल मामूल बन चुका है। भारत जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की पार्टी मरकज़ बहादुराबाद आमद। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा, सारे कारकुनान खुश हैं, सब सेट है। और गुजरात में ई-बस सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वीडियो लिंक के जरिए इफ्तिताह किया। गुजरात के 2 रूट्स पर 11 बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर एक दो रोज़ में मुआहिदे का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट ने दावा कर दिया। CNBC को इंटरव्यू में कहा कि ईरानी हुकाम से बातचीत कर रहे हैं, आज या कल कोई मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। मुआहिदे के बाद तेल और एनर्जी की कीमतों में कमी मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन धांधे में मुलव्वस अमले को फौरी मुअत्तल करके गैर जानिबदार तहकीकात कराए। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। पलवशा खान का कहना है, सरदार जावेद अयूब का हल्का LA-27 मुजफ्फराबाद में धांधली का नोटिस लिया जाए। वीडियो शवाहिद सामने आने के बाद खामोशी इलेक्शन कमीशन के साख को नुकसान पहुंचा रही है। हर महाज पर कश्मीरी भाइयों के लिए लड़ेंगे। मकबूजा वादी में मावराए अदालत कत्ल मामूल बन चुका है। भारत जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की पार्टी मरकज़ बहादुराबाद आमद। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा, सारे कारकुनान खुश हैं, सब सेट है। गुजरात में ई-बस सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वीडियो लिंक के जरिए इफ्तिताह किया। गुजरात के 2 रूट्स पर 11 बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। सितंबर से सिंध में EV टैक्सी शुरू करने का फैसला। अक्टूबर में 50 नई डबल डेकर बसें कराची पहुंचेंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। 1000 इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल की जाएंगी। लाड़काना ता कंबर और कंबर से शरात कोट पीपल बस शुरू चलेगी। शेखोपुरा में 2 बच्चे डूबकर जान बहाक। बारिश के पानी से भरे जोहड़ में नहा रहे थे। मुस्तकीम 10 और अब्दुल्ला की उम्र 7 साल थी। रावलपिंडी के नाले में डूब जाने वाले बच्चे की लाश मिल गई। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात। सदर और वज़ीर आज़म का खराज अक़ीदत। कहा, पुलिस की कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। पूरी कौम शहीद एहलकारों को सलाम पेश करती है। मॉस्को रीजन पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी। चेकोव के सनती जोन में आग भड़क उठी। बिजली, घर और सरकारी दफ्तर तबाह। रूस ने बहरा सोत में यूक्रेन के 2 अस्करी मालबरदार जहाज और 1 कश्ती तबाह कर दी। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के जंगलात में आग से 700 इमारतें तबाह। 64,000 अफराद इनखला पर मजबूर। भड़कते शोलों ने 8000 एकड़ से ज़ायद रकबा राख कर दिया। फायर फाइटर्स की आग बुझाने की सरतोड़ कोशिशें जारी। अटलांटिका से सर्दी की लहर। न्यूजीलैंड के जनूब जजीरा लपेट में आ गया। बर्फ ने हर शय को ढांप लिया। स्कूल और दफातर बंद। बस सर्विस मुअत्तल। आवाम घरों में महसूर हो गए। सूरत हाल 2 दिन तक बरकरार रहेगी।
باکسر فاطمہ زہرا وطن واپس پہنچ گئی. لاہور ایئرپورٹ پر شاندار استقبال, ہار پہنائے گئے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. فاطمہ نے کامن ویلتھ گیم میں کانسی کا تمغہ جیتا. پاکستان نے سری لنکا کو آخری ٹی20 میں 4 وکٹوں سے ہرا دیا. دمبولا میں میزبان ٹیم 113 رنز بنا سکی. قومی ویمن ٹیم نے ہدف 10 گیندیں قبل پورا کیا. 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے سری لنکا کے نام رہی. پورٹ آف اسپین میں دوسرے ٹیسٹ کا آج تیسرا روز. پاکستانی ٹیم 266 رنز سے اننگز آگے بڑھائے گی. عبداللہ شفیق کی سینچری. بابر اعظم نے ناقابل شکل 86 رنز. ویسٹ انڈیز 344 پر آؤٹ. ویسٹ انڈین کمنٹیٹر اور سابق فاسٹ بالر این بشیر بھی سیالکوٹ کے مداح. پورٹ آف اسپین ٹیسٹ کے دوران کہا, یہ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کا شہر ہے, شاعروں اور ادیبوں کی زمین ہے. عبداللہ شفیق بھی اسی شہر سے ہے. ورلڈ ٹیم ماسٹر ٹینس چیمپئن شپ. پاکستان نے پہلے راؤنڈ میں امریکہ کو 3-0 سے ہرا دیا. سنگل میچ میں عصام الحق اور عقیل خان کی کامیابی. ڈبلز میں شہریار سلامت اور ہادی حسین فاتح رہے. دوسرے راؤنڈ میں کینیڈا سے مقابلہ ہوگا. اور واشنگٹن اوپن کا مینز ٹائٹل امریکہ کے ٹیلر فرٹز کے نام. فائنل میں اسپین کے رافائل جودر کو اسٹیٹ سیٹس میں شکست دی. ویمنز ٹائٹل فلپائن کی ایلا نے جیت لیا. فیصلہ کن ٹاکرے میں امریکہ کی جیسیکا پیگیولا کو مات دی. We are talking right now, we're talking at the request of Iran. This is not something that, if it doesn't happen, this is the last chance for them to sign a good document. صدر ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی. کہا, ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں. امید ہے کہ ایران عقل سے کام لے گا اور درست فیصلہ کرے گا. ڈیل نہ ہوئی تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. وائٹ ہاؤس کو صحافیوں سے گفتگو میں بولے کہ ایران کی درخواست پر بات چیت ہو رہی ہے. عمان کے ساحل کے قریب لائبیریا کے مال بردار جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل کا حملہ. حملے کے رہائشی حصے میں آگ بھڑک اٹھی. عملے نے جہاز چھوڑ دیا. 3rd انجینئر لاپتہ. حوثیوں کا سعودی عرب کے نجران ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کا دعویٰ. آزاد کشمیر میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ. اہل 27 اور 28 میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری. 2 اگست کو خراب موسم کے باعث پولنگ نہیں ہو سکی تھی. تیسرا مرحلہ پونچھ میں 10 اگست کو ہوگا. الیکشن میں نون لیگ کی 23, پیپلز پارٹی کی 9 نشستیں ہیں. نون لیگ نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام فائنل کر لیا. حتمی اعلان جلد متوقع. لیگ کی قیادت کے مطابق مہاجرین نشستوں پر کامیاب ارکان کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے. کابینہ مختصر رکھی جائے گی. لاہور کے تھانہ غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی. ایس ایچ او سمیت تھانے کے تمام 78 اہلکار اور افسر معطل. اے ایس آئی عمران لڑکی کو موٹر سائیکل پر تھانے لایا. انویسٹیگیشن روم میں زیادتی کے ملزم گرفتار. تین کروڑ روپے ادھار دے دو, مشکل میں ہوں. میر رضا کا 28 جولائی کو دوست کو میسج. کراچی پولیس نے موبائل ڈیٹا حاصل کر لیا. مقتول قرضوں میں ڈوبا تھا. منگیتر کے میسج کا جواب نہیں دیا. میر رضا کی مکمل میڈیکل رپورٹ تاحال نہیں آئی. تفتیشی حکام کے مطابق اہل خانہ میڈیکل رپورٹ سے مطمئن نہیں. کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم پر عظمہ بخاری کا طنز. ایکس پر لکھا, بھائی ماننا پڑے گا. کراچی کی ترقی ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بس میں سفر پر قطرہ قرار دے دیا. سید ضمیر جعفری کی نظم بھی شیئر کر دی. پاکستان کی چین سے $1.3 ارب ری فائننسنگ کی درخواست. شرائط و ضوابط کے لیے مذاکرات جاری. رقم رواں ماہ کے دوران دوبارہ موصول ہوگی. ملکی زرعی مبادلہ کے ذخائر میں استحکام آئے گا. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں جاری. لکی مروت میں متعدد خارجی مارے گئے. کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے. اسلحہ بارود اور دیگر سامان برآمد ہوا. حضرت امام حسین اور رفاقہ کا چہلم. ملک بھر میں جلوس اور عزاداری. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے رواں.
حسینیہ ایرانیہ کھارادر پر اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور میں جلوس منزل کی جانب گامزن، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں بھی جلوس۔ براڈ پیٹ مہم جوئی میں لاپتہ پاکستانی سخی سہیل سمیت 3 کو پہماؤں کی تلاش جاری۔ حالات 7 کو پہماؤں کی لاشیں نکالی جا چکی۔ خراب موسم کے باعث فضائی ریسکیو آپریشن روک دیا گیا۔ امدادی کارکنوں نے تصدیق کی ہے کہ ڈیتھ زون کے قریب ایک اور کو پہما کی لاش دیکھی گئی۔ گلگت کی وادی نلتر میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 12 سے زائد گھر مکمل تباہ، پانی فصلیں بہا لے گیا۔ گلگت نلتل روڈ پر ٹریفک معطل، سیاحوں کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ پنجاب میں مانسون بارشیں، 24 گھنٹے میں فیصل آباد میں سب سے زیادہ 126 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ غزہ میں 2 خاندانوں کے 112 شہداء سپرد خاک، باقیات 3 سال بعد محلہ الصبرہ میں ملبے سے نکالی گئیں۔ شہداء میں 38 خواتین، 40 بچے اور 7 معذور شامل۔ 23 نومبر 2023 کو اسرائیلی فوج نے رہائشی کمپاؤنڈ پر بمباری کی تھی۔ گزشتہ روز قابض فوج کے حملے میں 19 شہادتیں ہوئیں۔ ماسکو ریجن میں یوکرین کا ڈرون حملہ، 5 افراد ہلاک، 6 زخمی۔ چکوف کے صنعتی زون میں آگ بھڑک اٹھی، بجلی گھر اور سرکاری دفاتر تباہ۔ روس نے بحیرہ اسود میں یوکرین کے 2 عسکری مال بردار جہاز اور 1 کشتی تباہ کر دی۔ امریکی ریاست واشنگٹن کے جنگلات میں آگ سے 700 عمارتیں تباہ، 64,000 افراد انخلا پر مجبور۔ بھڑکتے شعلوں نے 8,000 ایکڑ سے زائد رقبہ راکھ کر دیا۔ فائر فائٹرز کی آگ بجھانے کی سر توڑ کوششیں جاری۔ اٹلانٹکا سے سردی کی لہر، نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرہ لپیٹ میں آ گیا، برف نے ہر شے کو ڈھانپ لیا۔ اسکول و دفاتر بند، بس سروس معطل، عوام گھروں میں محصور ہو گئے۔ صورتحال 2 دن تک برقرار رہے گی۔ باکسر فاطمہ زہرا وطن واپس پہنچ گئی، لاہور ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، ہار پہنائے گئے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ فاطمہ نے کامن ویلتھ گیم میں کانسی تمغہ جیتا۔ پاکستان نے سری لنکا کو آخری T20 میں 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ دمبولا میں میزبان ٹیم 113 رنز بنا سکی۔ قومی ویمن ٹیم نے ہدف 10 گیندیں قبل پورا کیا۔ 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے سری لنکا کے نام رہی۔ پورٹ آف اسپین میں دوسرے ٹیسٹ کا آج تیسرا روز، پاکستانی ٹیم 266 رنز سے اننگز آگے بڑھائے گی۔ عبداللہ شفیق کی سنچری، بابر اعظم نے ناقابل شکل 86 رنز، ویسٹ انڈیز 344 پر آؤٹ۔ ویسٹ انڈین کمنٹیٹر اور سابق فاسٹ بالر ایم بشیر بھی سیالکوٹ کے مداح، پورٹ آف اسپین ٹیسٹ کے دوران کہا، یہ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کا شہر ہے، شاعروں اور ادیبوں کی زمین ہے۔ عبداللہ شفیق بھی اسی شہر سے ہے۔ ورلڈ ٹیم ماسٹر ٹینس چیمپئن شپ، پاکستان نے پہلے راؤنڈ میں امریکہ کو 3-0 سے ہرا دیا۔ سنگل میچ میں عصام الحق اور عقیل خان کی کامیابی، ڈبلز میں شہریار سلامت اور ہادی حسین فاتح رہے۔ دوسرے راؤنڈ میں کینیڈا سے مقابلہ ہوگا۔ اور واشنگٹن اوپن کا مینز ٹائٹل امریکہ کے ٹیلر فرٹز کے نام، فائنل میں اسپین کے رافائل جودر کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ ویمنز ٹائٹل فلپائن کی ایلا نے جیت لیا۔ فیصلہ کن ٹاکرے میں امریکہ کی جیسیکا پیگیولا کو مات دی۔